اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم لوگ سوشیولوجی اور ایجوکیشن کو پڑھ رہے تھے، اور سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے اس موضوع میں ہم لوگ سوشلائزیشن اور ایجوکیشن کے تعلق کو دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے سوشلائزیشن کا مفہوم، مختلف تعریفیں، اس کی اہمیت اور رول آف ٹیچر ان پراپر سوشلائزیشن اور ٹیچر ایز اے رول ماڈل ہم نے پڑھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم رول آف اسکول ان پراپر سوشلائزیشن پڑھیں گے۔ استاد کی طرح اسکول بھی ایز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بچے کی تربیت کرتا ہے اور بچے کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ماہرین عمرانیات کے نزدیک اداروں کا کام صرف ڈگریاں دینا ہی نہیں، بلکہ ڈگریاں دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تربیت کرنا، بچے کی تربیت کرنا ہے کہ بچے نے کسی خاص سچویشن میں، کسی خاص سماجی حالت میں کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اور کسی ٹف سچویشن میں بچے نے، فرد نے اپنے رویے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے کردار کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بچے کی تربیت اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف اکیڈیمک سرٹیفکیٹس یا ڈگریاں دے دینا ہی کافی نہیں، کیونکہ ڈگریاں فرد کو وہ سکلز پرووائڈ نہیں کرتی جس کی مدد سے فرد اپنی ایوری ڈے لائف گزار سکے۔ چنانچہ اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے فرد کو اس قابل بناتے ہیں کہ فرد مختلف سوشل سچویشنز میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، اور ان سوشل سچویشن سے کس طرح سے باہر نکلے گا، اور مخصوص سوشل سچویشن میں فرد کا رویہ اور کردار کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے فرد کی سوشل گرومنگ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز فرد کو فزیکلی ہی ڈیولپ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرد کی مینٹل ڈیولپمنٹ کا انتظام بھی یہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں۔ مختلف پوائنٹس اس حوالے سے ڈسکس کیے جائیں گے کہ ہماری تربیت میں ان اسکولوں اور دیگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا کردار ہے، اور کس طرح سے وہ فرد کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ تفصیلاً ہم اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلی بات، اسکول certainly act as a transmitter of knowledge and academic skills like reading, writing, and other oral skills, and similarly confidence development is also done by the school and as well as the educational institution۔ کہ تعلیمی ادارے فرد کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اور لکھنا پڑھنا سکھانے کے ساتھ ساتھ فرد کی کانفیڈنس ڈیولپمنٹ بھی انہی تعلیمی اداروں کے ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2، چلڈرن ایکوائر سوشل سکلز اینڈ لرن اباؤٹ دیئر سوشل ورلڈ، کہ ہمارے ارد گرد کیا کیا ہو رہا ہے، فرد کو کن کن سوشل سچویشنز کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس خاص سماجی حالت میں فرد کا کردار اور رویہ کیسا ہوگا،
اور اس دوران فرد نے کس قسم کا بیہیویئر اختیار کرنا ہے، اس حوالے سے اسکلز ڈیولپمنٹ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی تعلیمی اداروں کا کام فرد کی بے شمار سوشل پرابلمز کو ریزالو کرنا۔ روزمرہ زندگی میں فرد کو بے شمار معاشرتی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس خاص معاشرتی مسئلے کے دوران فرد کا رویہ اور کردار کیسا ہوگا، اس حوالے سے بھی اسکول فرد کی سیلف گرومنگ کرتے ہیں، فرد کی سکلز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور نتیجتاً فرد ان سوشل سچویشنز اور معاشرتی مسائل سے نبرد آزما ہو پاتا ہے، اور فرد ایک مخصوص قسم کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس سچویشن سے خود کو باہر نکالتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ، اسکول سوشلائزیشن teaches individual how to prepare for and perform certain social roles۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاشرتی زندگی میں معاشرے سے بہت سارے سوشل سٹیٹس یا معاشرتی منصب یا مرتبے پیدائشی طور پر بھی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ مقام، مرتبے، حیثیتیں، رتبے یا سوشل سٹیٹس ہم اپنی ذاتی محنت اور کاوش سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ معاشرہ فرد کو صرف رتبہ ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ ازیوم بھی کرتا ہے اور یہ توقع بھی کرتا ہے کہ فرد اس معاشرتی منصب کے تحت اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا۔ تو کسی خاص مرتبے کے تحت فرد کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی، اس حوالے سے فرد کی رہنمائی بھی یہ تعلیمی ادارے کرتے ہیں، اور نتیجتاً فرد ان تعلیمی اداروں سے مختلف سٹیٹسز اور اس کے مطابق اس کا سماجی کردار سیکھتا ہے، اور اپنی باقی ماندہ زندگی میں جب بھی اسے کوئی مخصوص رول یا پوزیشن سٹیٹس یا پوزیشن عطا کی جاتی ہے، تو فرد اس کے مطابق اپنا سماجی کردار سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز also teach a student or an individual the academic curriculum، کہ ہر ڈگری کا ایک مخصوص سلیبس، ایک مخصوص کورس آؤٹ لائنز یا کورس کنٹینٹس ہوتے ہیں، اور اصول اور ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرد کو وہ کنٹینٹس، وہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سلیبس فرد کی مینٹل گرومنگ کرتا ہے، اور نتیجتاً فرد کی آئی کیو انہانسمنٹ اس سلیبس کے تھرو ہوتی ہے، اور نتیجتاً فرد اس سلیبس، اس کورس کنٹینٹس کے مطابق اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے مینٹل گرومنگ کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل گرومنگ بھی کرتا ہے۔ نمبر 5، the socialization process involves learning how to be with self and also with others، یعنی اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہ صرف معاشرے میں فرد کے سماجی کردار کی رہنمائی کرتے ہیں، نہ صرف فرد کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی خاص سوشل سچویشن میں فرد کا رویہ اور کردار کیا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرد کو بتاتے ہیں کہ فرد کا دوسروں کے ساتھ رویہ اور کردار کیسا ہوگا۔ یعنی ان تعلیمی اداروں کے توسط سے دوران تربیت فرد یہ سیکھتا ہے کہ کسی مخصوص شخصیت کے حامل فرد کے ساتھ کسی خاص سماجی حالت کے دوران فرد نے کس طرح کا رویہ، کس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہے، تاکہ فرد ایک باعزت شہری، ایک با تمیز اور با تہذیب شہری تصور ہو سکے۔ اس حوالے سے رہنمائی اور تربیت بھی ہمیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے اسکول آلسو teaches the individual that how to avoid punishment by
reducing undesirable behavior. یعنی یہ تعلیمی ادارے فرد کی اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح سے فرد ایک انڈیزائریبل بیہیویئر کے نتیجے میں پنشمنٹ کا طلبگار ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے فرد ان انڈیزائریبل بیہیویئر کو اوائڈ کرتے ہوئے اس طرح کی پنشمنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب بھی معاشرے کے خلاف یا معاشرے کی توقعات کے خلاف کوئی بھی رویہ اپناتے ہیں تو وہ رویہ معاشرے میں برا تصور کیا جاتا ہے، اور اس ڈرٹی بیہیویئر کی وجہ سے فرد کو پنشمنٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیمی ادارے اس حوالے سے بھی فرد کی رہنمائی کرتے ہیں دوران تربیت کہ اگر فرد یہ ان اوائڈیبل یا بیڈ بیہیویئرس کو، انڈیزائریبل بیہیویئرس کو ختم کرتا ہے یا ایسا رویہ نہیں اپناتا تو نتیجتاً وہ اس قسم کی پنشمنٹ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ سکول اور دیگر تعلیمی ادارے ان تمام کارروائیوں اور کردار اور کارکردگی کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن آف کلچر بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو، رسم و رواجات کو، اخلاقیات کو، اقدار کو، رسم و رواجات کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں ہمیں یکسانیت یا سملیرٹی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ educational institutions help to mold a diverse population into one society. Yes. ہماری نیشنل آئیڈینٹی نتیجہ ہے ہماری ایجوکیشنل گرومنگ کا، کہ یہ ادارے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قومیت اور قومی شناخت اور ہمیں ایک نیشن بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اداروں میں ہمیں نیشنل آئیڈینٹی، ان اداروں میں ہمیں سٹیزن شپ اور اس طرح کے دوسرے امور کے متعلق نہ صرف بتایا جاتا ہے بلکہ نیشنل آئیڈینٹی کے حوالے سے ہماری گرومنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک قوم بن سکتے ہیں اور ایک قوم بننے کے کیا کیا تقاضے ہیں جن کو پورا کرتے ہوئے ہم نیشنل آئیڈینٹی، ایک اچھے سٹیزن اور ایک با کردار انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمی ادارے ہمارے اندر حب الوطنی کے جذبات بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہمیں ہمارے آئین کی پاسداری بھی سکھاتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہمیں ہمارے دیگر اداروں کے بنائے گئے اصولوں کی پابندی کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ نتیجتاً پیٹریاٹک فیلنگز جو ہیں وہ ہم لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہم ایک سچے اور پکے محب وطن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تعلیمی ادارے ہمیں رائٹ انسپیریشن یا رائٹ ایسپائریشن بھی دیتے ہیں، یعنی ان تعلیمی اداروں کے توسط سے وہ نیشنل پرسنالٹیز، وہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار کی مدد سے ہائی اچیومنٹ کے حامل ہوتے ہیں، یا جن کی زندگیاں بہت زیادہ ہائی اچیومنٹ کی حامل ہوتی ہیں، یا جو اپنی محنت سے بہت اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس طرح کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو رائٹ ایسپائریشن یا انسپریشن کی صورت میں یہ تعلیمی ادارے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم ایسے پرسنالٹیز کو اپنا رول ماڈل بنائیں جن پرسنالٹیز کے نقش قدم پر چل کر ہم اس معاشرے میں کامیاب ہو سکیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہم میں ٹیم ورک کی فیلنگز پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر کمپٹیشن کی فیلنگز پیدا کرتے ہیں۔ کلاس روم کمپٹیشن سے لے کر فیوچر پریکٹیکل لائف کمپٹیشن تک یہ تعلیمی ادارے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کمپٹیٹیو ہوں اور زیادہ سے زیادہ پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہو سکے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تعلیمی ادارے فیوچر اورینٹیشن بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایبلٹیز اور ہمارے ٹیلنٹ کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ ہم ہائی کیلیبر کے حامل ہوتے ہوئے، ہائی آئی کیو کے حامل ہوتے ہوئے اپنی اچیومنٹس کے لیول کو بڑھا سکیں۔ تو یہ ہے ایک بنیادی رول ہمارے اسکولس کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا، اور یہ ادارے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوشلائزیشن کے دوران ہم میں یہ تمام تر کوالٹیز پیدا کرتے ہیں، اور اپنی سوشلائزیشن کی اس رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے ہمیں ایک اچھا اور باوقار شہری بناتے ہیں۔ لیکن اس ساری اہمیت کے باوجود ٹیچر اور اسکول کے سوشلائزیشن کے اس پروسیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود آج بھی بے شمار رکاوٹیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی تربیت بعض اوقات کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، اور اس کی تربیت میں کوئی گیپ یا فلا رہ جاتا ہے۔ انہیں ہم ہنڈرنسز یا آبسٹیکلز ان دا پروسیس آف سوشلائزیشن آف دا چلڈرن کے نام سے جانتے ہیں۔ میں وہ آبسٹیکلز، وہ ہنڈرنسز، وہ بیریئرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے فرد یا انڈیویژول کی پراپر سوشلائزیشن نہیں ہو پاتی۔ ان بیریئرز میں سب سے پہلا جو بیریئر ہے وہ ہے اڈاپٹیڈ چلڈرن، کہ جب کبھی اڈاپٹیڈ چلڈرن ہوں کسی بھی گھر میں یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اڈاپٹیڈ چلڈرن کو وہ کیئر، وہ لک آفٹر اور وہ فالو اپ نہیں ملتا جو ایک عام بچے کو ملتا ہے۔ تو ان اڈاپٹیڈ چلڈرن ہونے کی وجہ سے جب ان بچوں کو پراپر فالو اپ نہیں ملتا تو نتیجتاً ان کی سوشلائزیشن بھی پراپر نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک گھر سے ان کو کیئر نہیں ملے گی، جب تک گھر سے ان کو فالو اپ نہیں ملے گا، وہ بچے ان تعلیمی اداروں میں اپنا پورا فوکس پڑھائی پر اور لرننگ پر نہیں لگا پاتے، اور نتیجتاً ان کی گرومنگ، ان کی سوشلائزیشن پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیپ مدر اور فادر کہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا سوتیلا ہونا، یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں بچہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً تعلیمی ادارے جتنا بھی زور لگا لیں وہ اس بچے کی پراپر سوشلائزیشن نہیں کر پاتے، چونکہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن اس کو اپنے گھر سے ملا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا پورا فوکس دوران تربیت، دوران تعلیم اپنا پورا فوکس لرننگ پر نہیں لگاتا، اور نتیجتاً اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی گیپ، کوئی فلا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹو مینی چلڈرن آر لیس سوشلی سکسیسفل، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ تربیت کا پایۂ تکمیل تک نہ پہنچنا ایک ہی گھر میں بچوں کی زیادہ تعداد بھی ہو سکتا ہے، کہ جب بچوں کی تعداد ایوریج سے زیادہ ہو تو ایسی صورتحال میں والدین تمام بچوں کو پوری کیئر نہیں دے پاتے، اور نتیجتاً بچوں کی تربیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس طرح سے نمبر 4، پیئر ریجیکشن، یس دس از دا فیکٹ، کہ جب آپ اپنے کسی دوست کو اگنور کریں اور اسے اپنے گروپ سے نکال باہر کریں، تو ایسی صورتحال میں بچہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ نگلیکٹڈ چلڈرن جو ہیں وہ عام طور پر ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسٹارٹنگ لائف ان اے ڈس فنکشنل فیملی، کہ ایسی فیملی جہاں پر ہر وقت لڑائی جھگڑے کا سما بنا رہے اور والدین کے درمیان اکثر جھگڑے کی صورتحال ہو، تو یہ جھگڑا ڈائریکٹ بچوں کی تعلیم اور تربیت کو افیکٹ کرتا ہے، اور ایسے بچوں کی بھی تربیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے چین آف ٹرامیٹک ایونٹس ان ارلی چائلڈہڈ، کہ بچپن میں بعض بچے بے شمار ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز اور انسیڈنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس بچے کی سائیکلوجی پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں، اور نتیجتاً بچہ لرننگ پر اپنا پورا فوکس قائم
نہیں کر پاتا اور اس کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ڈیپریویشن یعنی محرومی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بعض بچے اکنامک پرابلمس اور ڈاؤن ٹروڈن سچویشنز کی وجہ سے بھی گھر کے حالات کے پیش نظر، برے حالات کے پیش نظر اپنی تعلیم اور تربیت پر پورا فوکس نہیں کر پاتے اور ان کا بھی لرننگ پروسیس رک جاتا ہے۔ آرفنیج لائف کہ وہ بچے جن کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، جو یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، ایسے بچے بھی عام طور پر تربیت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نیگلیکٹڈ چلڈرن، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کی کسی ہیبٹ کی وجہ سے یا بعض اوقات ان کی کسی کمی کی وجہ سے، تو ایسے نیگلیکٹڈ چلڈرن بھی عام طور پر مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی بھی تربیت پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح سے ایکسٹرا بیزی لائف آف پیرنٹس، اسپیشلی ورکنگ مدر، کہ وہ گھرانے جہاں پر یا تو والدین کی لائف ایکسٹرا بیزی ہو یا ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی والد اور والدہ دونوں ہی جاب ہولڈر ہوں، تو ایسی صورتحال میں بھی بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور ایسے بچے بھی جب والدین کا ان کو ساتھ حاصل نہ ہو، جب انہیں کوئی درست اور غلط سمت کے متعلق بتانے والا نہ ہو، تو ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی مکمل نہیں ہو پاتی یا ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں چند ایک آبسٹیکلز، یہ ہیں چند ایک ہنڈرنسز یا رکاوٹیں جو عام طور پر سوشلائزیشن کو مکمل نہیں ہونے دیتی اور نتیجتاً بچے کی تعلیم اور تربیت کا عمل یا تو مکمل نہیں ہوتا یا ادھورا رہ جاتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ بچے کی آنے والی زندگی پر پڑتا ہے، اور نتیجتاً بچہ نظر انداز ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کے پیش نظر بعض اوقات معاشرے کے بتائے گئے ٹریک سے اتر جاتا ہے اور بے شمار مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کی جانب توجہ دی جائے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی چاہیے کہ وہ ان ہنڈرنسز کو یا آبسٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، تاکہ ہر بچہ مناسب نگہداشت حاصل کرتے ہوئے اپنی تعلیم اور تربیت کو مکمل کر سکے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔